بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص آیت نمبر 29 سے 33 میں ارشاد ہے، جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو طور کی طرف سے آگ دکھائی دی۔ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ پتہ لگاؤں یا آگ لے آؤں۔ جب اس آگ کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ، میں تو خدائے رب العالمین ہوں، اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا وہ سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے کہا، موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، تم امن پانے والوں میں سے ہو، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا، اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سے سکیڑ لو۔ یہ دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے سسرال سے چلے اور آپ نے پوشیدہ طور پر مصر جانے کا ارادہ کیا، آپ اپنے اہل و عیال اور ان بکریوں کے ساتھ روانہ ہوئے تھے جو آپ نے قیام مدین کے دوران حاصل کی تھیں۔ اتفاقاً یہ بہت اندھیری اور ٹھنڈی رات تھی۔ آپ راستہ بھول گئے اور مشہور راستہ آپ کو یاد نہ رہ سکا۔ رستے میں آپ آگ جلانے کی کوشش بھی کرتے رہے لیکن آگ نہ جلی۔ ادھر رات زیادہ اندھیری اور سردی سخت ہو گئی تھی۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ آپ نے کوہ طور کی جانب سے دور سے آگ چمکتی ہوئی دیکھی۔ کوہ طور اس وقت آپ کے دائیں طرف مغربی سمت میں موجود تھا۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے میں تمہارے پاس کوئی خبر لاؤں، یعنی اس آگ سے راستہ معلوم کر لوں یا اس آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم ہاتھ سیک سکو۔ سورہ نحل آیت نمبر 8 سے 9 میں ذکر ہے، بس جب موسیٰ اس کے پاس ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور جو آگ ارد گرد ہے، اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے، اے موسیٰ میں خدائے غالب و دانا ہوں۔ اور سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان میں ہو، اور میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو، بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے، تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو تم اس صورت میں ہلاک ہو جاؤ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آگ سرسبز اور شاداب درخت میں بھڑک رہی ہے، اور آگ بھی کیا خوب بھڑک رہی ہے کہ درخت کی ہریالی اور شادابی بھی جوبن پر ہے، تو آپ تعجب سے وہیں کھڑے ہو گئے۔ یہ مقدس وادی طویٰ تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا۔ پہلے تو آپ کو اس بابرکت جگہ کی تعظیم اور توقیر کے لیے اپنے جوتے اتارنے کا حکم دیا گیا، اور وہ رات بھی خصوصی برکت والی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان الفاظ میں مخاطب کیا، یقیناً میں اللہ ہوں، جہانوں کا پروردگار، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنی لاٹھی کو پھینک دو۔ پھر جب آپ نے اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ سانپ ہے تو آپ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یعنی وہ لاٹھی بڑی بھاری جسامت والا ہولناک اژدہا بن چکی تھی جو منہ کھولے ہوئے تھا، لیکن وہ اتنی بڑی جسامت کے باوجود تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ یہ سانپوں کی ایک قسم ہے جس کو جان اور جنان کہتے ہیں۔ دیکھنے میں ان کا جسم باریک ہوتا ہے لیکن حرکت کرنے میں بہت تیز ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی یہ سانپ تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔
جب آپ نے اسے دیکھا تو ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کی بشری اور انسانی طبیعت کا یہی تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا، آگے آ اور ڈر مت، بے شک تو امن پانے والوں میں سے ہے۔ یہ آواز سن کر جب موسیٰ علیہ السلام پلٹے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ اور خوف نہ کر، ہم اس کو پہلے کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ آپ اس سے بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنے چغے کی آستین میں ڈال کر اس کے منہ کے درمیان رکھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، پھر باہر نکالو تو وہ چاند کی طرح بالکل سفید حالت میں ہو جائے گا۔ آپ نے ایسا ہی کیا تو آپ کا ہاتھ بالکل چمک رہا تھا، بغیر کسی عیب کے کہ اس میں کوئی برس یا آبلہ وغیرہ کی بیماری موجود نہ تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ڈر محسوس ہو تو ہاتھ اپنے دل پر رکھیں، اس سے تمہارا دل مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 12 میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، بے عیب اور سفید نکلے گا۔ ان 2 معجزوں کے ساتھ 9 معجزوں میں داخل ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں، یعنی وہ نشانیاں لاٹھی اور ہاتھ ہیں جس کے ساتھ تمہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ان 2 نشانیوں کے ساتھ 7 نشانیاں اور بھی تھیں۔ ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کے فرمان سورہ اسراء آیت نمبر 101 اور 102 میں ذکر کیا گیا ہے کہ اور ہم نے موسیٰ کو تو کھلی نشانیاں دیں، تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، میں خیال کرتا ہوں تم پر جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا ان کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون، میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان 9 معجزات کی تفصیل کو سورہ اعراف آیت نمبر 13 سے 133 میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے فرعونیوں کو قحطوں اور میووں کے نقصانات میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچے تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے ہیں، دیکھو ان کی نحوست خدا کی ہاں مقدور ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لاؤ تاکہ اس سے جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ تھے ہی گناہ گار لوگ۔ یہ 9 معجزات 10 کلمات کے علاوہ ہیں، کیونکہ 9 تو اللہ کی تقدیر کے فیصلوں میں سے ہیں اور 10 کلمات شریعہ میں سے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، میں نے ان میں سے ان کے ایک آدمی کو مارا تھا، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار اور معاون بنا دے، جو لوگوں تک تیرے پیغام کو پہنچانے میں میری مدد کرے، کیونکہ وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح اور قوت بیان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہماری آیات کی وجہ سے تم اور تمہارے پیرو ہی غالب رہیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول موسیٰ کلیم اللہ کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا تھا تو انہوں نے اپنا ڈر اللہ تعالیٰ سے بیان کیا تھا، جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 سے 28 میں ارشاد فرمایا ہے، تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، کہا اے پروردگار، اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک
کو میرا وزیر اور مددگار بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر، تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں، اور تو ہم کو بہرحال دیکھ رہا ہے۔ فرمایا گیا قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور